ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ امت کا کام ہے، یہ امت کا کام ہے، اسے امتی بن کے کرنا ہے، یہ کام امت کا کام ہے، اس کو امتی بن کے کرنا ہے۔ امتی کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے وہ امت ہے۔ امت وہ ہے جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے، امت کا ترجمہ یہی ہے الذی یعلم الناس الخیر۔ تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کام میں عمومیت ہے، اس کام میں عمومیت ہے، اس کام میں عمومیت ہے، اور عموم کو ہی محنت کا میدان بنانا ہے۔ اس لیے پرانوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے خیر ہے۔ سننا میری بات دھیان سے، پرانوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھی خیر ہے، اور پرانوں کا جمع ہونا، یہ پرانوں کا جمع ہونا زیادہ کہ یہ ان کے لیے بھی برا ہے، امت کے لیے بھی برا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پرانوں کا بکھرنا یہ امت کے لیے بھی خیر ہے، ان کے لیے بھی خیر ہے، کیونکہ جتنا ہمارا پرانوں کا عملہ عموم میں بکھرے گا اتنا ان کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ ہوگا، ان کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ ہوگا۔ جب حج پر سارے پرانے جمع ہوتے تھے، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، حج پر پرانے ملکوں سے آ کر جمع ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے بعد فوراً اعلان کر دیتے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ، یہاں کوئی ٹھہرے گا نہیں۔ مومنین بہت دور سے آئے ہیں، کچھ یہاں ٹھہرے ہیں، کچھ عمرہ کریں، طواف کریں، عبادت کریں، فرمایا نہیں، واپس جاؤ، سنو واپس جاؤ۔ جمع نہیں رہنے دیتے تھے، جمع نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ بڑی حکمت تھی حضرت عمر کی، یہ حضرت عمر کی بہت بڑی حکمت تھی۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ بڑی حکمت تھی کہ پرانے بکھر کر رہیں، اگر یہ بکھریں گے تو ان کے بکھرنے سے ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی، ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی، جی ہاں۔ اور اگر یہ جمع ہوں گے تو ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، جی ہاں۔ اگر یہ جمع رہیں گے، یہ بکھر کر رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں امت پر لگیں گی۔ یہ بہت بنیادی اصول تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پرانوں کا جمع ہونا زیادہ ہو رہا ہے، بکھرنا کم ہو رہا ہے، بکھرنا کم ہو رہا ہے، جمع ہونا زیادہ ہو رہا ہے، کہ یہ مشورہ، یہ جوڑ، یہ مشورہ، یہ جوڑ، ہاں سنو۔ اور عموم جو عوام ہے بالکل کہ وہ عوام وہ ارتداد کے کنارے پر ہے، جی ہاں، باطل کی کوشش عوام پر ہے، ہماری کوشش آپس میں ہے۔ یہ ضروری بات کر رہا، ہم میں سے ہر فرد اس کا احتساب کرے اپنے بارے میں کہ اس کا روزانہ عمومی دعوت میں روزانہ کتنا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے فتنوں کا علاج ہے، کیونکہ یہ سارے فتنوں کا سبب ہے اس کا چھوٹ جانا۔ روزانہ ایک پرانا اپنی ذات سے فتنوں کو دعوت دیتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو جو کام کا طریقہ کار ہے، اگر اس طریقہ کار کی پابندی نہیں ہے تو وہ چیزیں کام بن جائیں گی جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں کام بن کے رہ جائیں گی جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی۔ اگر روزانہ ہر فرد عمومی دعوت میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پرانوں کا بکھرنا، کہ پرانوں کے بکھرنے میں خیر ہے، پرانوں کے بکھرنے میں خیر ہے، جی ہاں۔ شدید ضرورت پر جمع ہوتے تھے صحابہ، کوئی موقع ہوتا تھا
اس پر اعلان ہوتا تھا صلاۃ جامعہ کہ بھئی سب جمع ہو جاؤ. جی ہاں، ورنہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے باشندے وہ ملکوں میں بکھر گئے، ملکوں میں بکھر گئے. جی ہاں، کہ صحابہ کے ملکوں میں بکھر جانے کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. جی ہاں، مدینے میں مجتمع رہنے سے نہیں بلکہ ملکوں میں بکھرنے سے اسلام پھیلا ہے.